السلام علیکم ایوریون، دس از فیصل اسلم، اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جولائی کے مہینے کے کرنٹ افیئرس کی، جو کہ مختلف پیپرز میں پوچھے جا سکتے ہیں: پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، این ڈی ایس، بی ایم ایس، سی ایس ایس، او ٹی ایس، یو ٹی ایس، پی ٹی ایس، ایٹسٹرا ایٹسٹرا جو بھی ہیں۔ سو لیٹس جسٹ بگن۔ آیا صوفیہ، جس کے سپیلنگز جو ہیں وہ ہے گیا صوفیہ ہیں، اور اس کو بولا ترکش میں آیا صوفیہ جاتا ہے۔ اس کی جو تعمیر ہوئی تھی وہ 537 میں ہوئی تھی، اور اسے کیتھیڈرل آف کانسٹینٹینوپل کے طور پر بنایا گیا تھا۔ 1453 میں جب یہاں پر قبضہ کیا عثمانی سلطنت نے، فال آف کانسٹینٹینوپل، اٹ واز کنورٹیڈ انٹو ماسک۔ اس وقت جو سلطان محمود دوم تھے، جن کو عام طور پر سلطان محمد فاتح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، انہوں نے اس کو چرچ سے مسجد میں کنورٹ کر دیا تھا۔ 1935 میں سیکولر ترکش ریپبلک نے اس کو مسجد سے میوزیم میں چینج کر دیا تھا۔ نہ تو چرچ رہا اور نہ ہی مسجد، تو میوزیم ایک نیوٹرل وینیو بن گیا تھا۔ 2020 میں اس کو اگین ایک پریزیڈینشل آرڈر کے تھرو ری اوپن کیا گیا ایز اے ماسک، اور اس جو مسجد ہے، جو آیا صوفیہ مسجد ہے، اس کو اس دفعہ 24 جولائی 2020 کو جمعے کی نماز کے لیے پہلی دفعہ کھولا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو عیسائیوں کے مختلف نشانات ہیں وہ بھی اسی طرح انٹیکٹ قائم رہیں گے۔ ان کے اوپر کوئی پردہ وغیرہ ڈال دیا جائے گا، یا پھر ان کو لیزر کے تھرو چھپا دیا جائے گا تاکہ وہ نظر نہ آئیں جب نماز ہو رہی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پر موجود رہیں، ان کو چھیڑا نہ جائے، ان کو ہٹایا نہ جائے، ان کو خراب نہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ترکش گورنمنٹ کے جو اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جو آیا صوفیہ کا یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے طور پر اسٹیٹس ہے، وہ بھی اسی طرح قائم رہے گا۔ ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے، ہم اس کی جو حیت ہے اس کو خراب کرنے کی بالکل بھی کوئی کوشش نہیں کریں گے۔ تو یہ بنیادی طور پر جو ایک قدیم ورثہ ہے، اس کے طور پر اپنی شناخت جو ہے وہ بھی قائم رکھے گا، اور مسجد کے طور پر یہاں پر نمازیں بھی پڑھی جاتی رہیں گی۔ یونائٹڈ نیشنز اکنامک اینڈ سوشل کونسل، پاکستان کے جو پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، منیر اکرم، ان کو جب 24 جولائی 2020 کو یونینیمسلی سلیکٹ کر لیا گیا ہے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ نیشنز اکنامک اینڈ سوشل کونسل۔ ای سی او کا مطلب اکنامک اور ایس او سی کا مطلب سوشل، یہ اس کا ایبریویشن ہے 2020 سے 2021 کے ڈیوریشن کے لیے۔ یہ چھٹی دفعہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پریزیڈنٹ سلیکٹ ہوا ہے یونائٹڈ نیشن اکنامک اینڈ سوشل کونسل کا، اور دوسری دفعہ ہے کہ منیر اکرم جو ہیں وہ اس کے پریزیڈنٹ پاکستان کی طرف سے منتخب ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے 2005 میں بھی منیر اکرم اس کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں پاکستان کے ایمبیسڈر کے طور پر۔ اس کے بعد پھر بیچ میں آپ کے پاس ملیحہ لودھی آ گئی تھیں، اور پھر دوبارہ ان کو منیر اکرم کو یو این میں پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو کے طور پر بھیج دیا گیا تھا۔ ولادیمیر پیوٹن 2020 میں انہوں نے کانسٹیٹیوشنل ریفرینڈم پاس کروایا ہے، جو کہ 25 جون سے 1 جولائی تک جس کے ریفرینڈم ہوا ہے، جس کے جو پروسیس ہے وہ ہوتا رہا ہے۔ اس ریفرینڈم میں ایک ہی کویسچن پوچھا گیا، ایک سمپل کویسچن: ڈو یو اپروو amendments to the constitution of Russian Federation؟ یس کا آنسر 78% لوگوں کا تھا، اور نو کا آنسر 21% لوگوں کا تھا۔ اس میں کافی شقیں شامل تھیں، جن میں سے امپورٹنٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ کیا آپ پریزیڈنٹ کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ مسلسل مزید 2 دفعہ اپنی جو پریزیڈنٹ کی کینڈیڈیٹ کے طور پر رن کر سکے۔ مطلب کہ پہلے ان کا جو لا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پریزیڈنٹ تیسری ٹرم کے لیے مسلسل الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ مطلب اگر اس نے 2 دفعہ سرو کر لیا ہے تو اب تیسری دفعہ سرو کرنے کے لیے بیچ میں 6 سال کا گیپ ہونا چاہیے، اور اس 6 سال کے گیپ کے بعد وہ دوبارہ تیسری دفعہ الیکشن لڑ سکتا ہے، لیکن مسلسل تیسری دفعہ الیکشن نہیں لڑا جا سکتا۔ پیوٹن جو ہے بنیادی طور پر اس نے اپنے لیے یہ ریفرینڈم کروایا ہے، کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں امینڈمنٹس کروائی ہیں تاکہ یہ مزید 6 سال تک 6 سالہ ٹرمز جو ہیں وہ سرو کر سکے۔ موجودہ طور پر یہ پریزیڈنٹ 1999 سے 2008 کے دوران پریزیڈنٹ رہا، اس کے بعد
2012 سے 2018 تک پریزیڈنٹ رہا اور پھر دوبارہ ری الیکٹ ہوا ہے 2018 سے 2024 کے لیے. اب یہ 2024 تک پریزیڈنٹ ہے آلریڈی، لیکن اب اس نے مزید اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے، ریفرینڈم کے ذریعے مزید 2 ٹرمز کے لیے الو کروا لیا ہے. تو 24 سے 30 اور 30 سے 36 تک یہ 2 اور الیکشن لڑ سکتا ہے. اوبویسلی اس کو جیتنے پڑیں گے، لیکن پہلے یہ تھا کہ یہ الیکشن لڑ بھی نہیں سکتا تھا. تو وہ پھر اب اس امینڈمنٹ کے بعد، اس ترمیم کے بعد جو آئین میں کی گئی ہے، اس کے بعد پھر اب یہ الیکشن لڑ سکتا ہے اور جیتنے کے بعد پھر یہ دوبارہ پریزیڈنٹ بن سکتا ہے 24 سے 30 اور 2030 سے 2036 تک بھی. اور اس کے دوران 2008 سے 2012 کے دوران یہ پرائم منسٹر بھی رہا ہے. اس کے علاوہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں جو باقی چیزیں شامل کی گئی تھیں وہ یہ تھی کہ سیم سیکس میرجز پہ بین لگایا جائے گا، پیٹریوٹک ایجوکیشن سکولز میں کمپلسری کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا پر جو یقین ہے، فیتھ ان گاڈ، اس کو بھی اسینشل قرار دیا گیا تھا اور یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ قرار دیا گیا ہے ان امینڈمنٹس کے تحت. اس کے بعد نوبل بینکویٹ کی بات کرتے ہیں کہ نوبل بینکویٹ، نوبل فیسٹ ان سویڈش میں ایک فیسٹ ہوتی ہے، ایک ڈنر ہوتا ہے جو کہ ہر سال 10 دسمبر کو سویڈن کے سٹی اسٹاک ہوم کے ایک ہال ہے، بلو ہال، وہاں پر منعقد کیا جاتا ہے نوبل پرائز سیریمنی کے بعد. اور پہلا جو تھا وہ 1901 میں منعقد کیا گیا تھا اور 1923 تک اس کو نوبل ڈنر کہا جاتا تھا. 1923 سے آنورڈ پھر اس کو نوبل بینکویٹ کہا جاتا ہے. ہر نوبل پرائز ریسیپینٹ جو ہوتا ہے وہ اس موقع پر ایک تقریر کرتا ہے جس کو بھی نوبل پرائز ملا ہوتا ہے. عام طور پر اس کو نوبل پرائز ریسیپینٹ نہیں کہتے ہیں، نوبل پرائز laureate کہتے ہیں، لیکن خیر جو بھی ہے. فرسٹ ٹائم سنس 1956 اٹ از کینسلڈ. 1956 کے بعد پہلی دفعہ ہے کہ یہ کوئی ایسا سال اب آیا ہے 2020 جس میں کہ یہ کینسل کیا گیا ہے کورونا پینڈیمک کی وجہ سے. 1956 سے اب تک ہر سال مسلسل یہ تقریب ہو رہی تھی. ایشیا کپ 1983 میں سٹارٹ کیا گیا تھا. اس کا موجودہ جو فارمیٹ ہے وہ او ڈی آئی اور T20 ہے. 2016 تک اس کا فارمیٹ او ڈی آئی تھا اور 2016 سے آنورڈ پھر اس کو او ڈی آئی اور T20 روٹیٹ کیا گیا کہ ہر دوسرے سال اس کو روٹیٹ کیا جائے گا. ایشیا کپ جو ہے وہ ہر 2 سال بعد ہوتا ہے اور پہلے یہ ہوتا تھا ہر 2 سال بعد او ڈی آئی کا فارمیٹ ہوتا تھا. تو اب یہ جو 2016 کے بعد رولز بنائے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ 2 سال بعد او ڈی آئی اور اس کے اگلے 2 سال بعد T20، پھر 2 سال بعد او ڈی آئی اور پھر 2 سال بعد T20. اس طرح کا فارمیٹ اب ان کا رکھا گیا ہے. تو ایشیا کپ میں دونوں فارمیٹ ہیں، او ڈی آئی بھی اور T20 بھی. انڈیا نے اب تک 7 دفعہ ایشیا کپ جیتا ہے. کرنٹ چیمپئن بھی انڈیا ہے. پاکستان نے 2 دفعہ جیتا ہے، 2000 سن میں اور 2012 میں. 2020 کا جو ایشیا کپ تھا وہ پوسٹ پون کر دیا گیا ہے 2021 تک اور وہ شری لنکا میں کھیلا جائے گا. 2016 کا جو ایشیا کپ تھا وہ T20 تھا، 2018 کا او ڈی آئی تھا اور 2021 کا جو ہے وہ T20 ہوگا. ٹھیک ہے، اب جو سری لنکا میں کھیلا جائے گا. اس کے بعد شیڈول کے اکارڈنگ 2022 کا ہونا تھا جو کہ او ڈی آئی ہونا تھا، تو وہ پاکستان میں منعقد کیا جائے گا. مطلب اگر شیڈول کے اکارڈنگ رہتا تو 2020 کا جو ہے وہ سری لنکا میں ہونا تھا اور پھر 2 سال بعد او ڈی آئی والا جو ہے 2022 کا وہ پاکستان میں ہونا تھا. تو اب چونکہ یہ کورونا کی وجہ سے پوسٹ پون کر کے اس کو 2021 تک لے جایا گیا تو 2022 میں بھی کھیلا جائے گا جو کہ پاکستان ہوسٹ کرے گا. 2016 میں جو ایشیا کپ کھیلا گیا تھا وہ فرسٹ T20 انٹرنیشنل فارمیٹ میں کھیلا گیا تھا. اس سے پہلے سارے جو تھے وہ ایشیا کپ او ڈی آئی فارمیٹ میں کھیلے جاتے تھے. ایمریٹس نے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے ایک مشن بھیجا ہے، مارس مشن. 19 جولائی 2020 کو انہوں نے سینڈ کیا ہے. ہوپ نام ہے اس کا اور یہ ایک آربیٹر ہے. آپ سامنے پک میں دیکھ سکتے ہیں ایک سیٹلائٹ ہے جو کہ مارس کے ارد گرد گردش کرے گا ہمارے چاند کی طرح، یا مصنوعی سیٹلائٹس جو آرٹیفیشل سیٹلائٹس ہوتے ہیں زمین کے ارد گرد گردش کر رہے ہوتے ہیں جو کہ زمین کے موسموں کا تعین کرتے ہیں. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ بھی چیک کرے گا. اس کے علاوہ وہاں پر جو موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں مارس کے اوپر، ان ساری چیزوں کو چیک کر کے یہ واپس زمین پر بھیجے گا.
محمد بن رشید اسپیس سینٹر یہ ان کی انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر اس کو بنایا گیا ہے اور سینڈ کیا گیا ہے، اور یہ جو ہوپ آربیٹر ہے یہ فیبرری 2021 تک مارس کے آربٹ میں پہنچے گا۔ اس کے علاوہ چائنا نے بھی ایک آربیٹر اور روور سینڈ کیا ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی اسی مہینے کے دوران، جولائی کے مہینے کے دوران دونوں نے سینڈ کیے ہیں۔ چائنا کا جو آربیٹر اور روور ہے وہ ٹائن-1 ہے، اور یو ایس کا جو ہے اس کا نام مارس 2020 رکھا گیا ہے۔ یہ تینوں جو ہیں انہوں نے فیبرری 2021 میں مارس پر پہنچنا ہے۔ جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا ہے یہ صرف ایک آربیٹر ہے، یہ مارس کے اوپر لینڈ نہیں کرے گا بلکہ اس کے آربٹ کے اندر گردش کرتا رہے گا اور باہر ہی رہ کر اس کی موسمیاتی تبدیلیاں، یہ جو بھی سیارے کی تصویریں ہیں ان کو بھیجے گا۔ جبکہ چائنا اور یو ایس کا جو ٹائن-1 اور مارس 2020 ہے یہ روور بھی ہیں۔ روور کی پک میں نے نیچے لگا دی ہے۔ اگر آپ نے دا مارشین فلم دیکھی ہے میٹ ڈیمن کی تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ روور کس کام آتی ہے وہاں پر چلنے پھرنے کے۔ اگرچہ اس کے اندر کوئی انسان نہیں ہوگا، کیمراز وغیرہ لگے ہوں گے، لیکن بہرحال یہ مارس کے اوپر لینڈ کرے گی۔ یو اے ای کا جو مارس مشن ہے وہ لینڈ نہیں کرے گا بلکہ ارد گرد گردش کرتا رہے گا۔ یہ تینوں جو ہیں جولائی 2020 میں بھیجے گئے ہیں، اور تینوں کے تینوں جو ہیں وہ فیبرری 2021 تک وہاں پر پہنچیں گے۔ ایران انڈیا چائنا کی جو ڈیل شپ چل رہی ہے، ایران اور چائنا نے 400 بلین US کی ایک ڈیل سائن اپ کی ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈیل۔ اور انڈیا کو ایک جو پروجیکٹ تھا چابہار زاہدان اور حاجی کک، اس کا پروننسیشن آئی ہوپ سو یہی ہو، ریل پروجیکٹ تھا، اس میں سے انڈیا کو نکال دیا گیا ہے ڈیلیڈ فائنینسز کے مد میں۔ آپ پک میں دیکھ سکتے ہیں افغانستان کا جو علاقہ ہے حاجی کک، وہاں وہ منرل رچ ایریا ہے، یہاں پر بہت سارے معدنیات مختلف موجود ہیں۔ تو وہاں سے آگے زاہدان اور زاہدان سے چابہار پورٹ تک انڈیا نے ایران کو آفر کی تھی کہ ہم آپ کو ایک ریل پروجیکٹ بنانے میں ہیلپ کریں گے، آپ کو فائنینس دیں گے، تاکہ جو انڈیا نے افغانستان سے معدنیات لے کے آنی ہیں وہ چابہار پورٹ پہ آ جائیں، اور چابہار پورٹ سے آگے پھر انڈیا اپنے ملک لے جائے، پاکستان کو رستے میں بائی پاس کرتے ہوئے۔ جبکہ ایران نے اب اس ڈیل کو سائن آف کر دیا ہے، کالڈ آف کر دیا ہے، کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ انڈیا نے اس کے لیے فائنینسز نہیں دیے، اس کے لیے پیسے پے نہیں کیے، تو اب ہم اس ڈیل کو کینسل کر رہے ہیں۔ انڈیا کی طرف سے اس کی جو وجہ بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ ایران نے جو اس ریل پروجیکٹ کا کانٹریکٹ ہے وہ ختم الانبیاء کنسٹرکشن نامی ایک کمپنی کو دیا تھا، جو کہ یو ایس کی جو سینکشنز لسٹ ہے اس میں ہے، اس پہ پابندیاں لگی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے انڈیا نے اس کے فائنینسز پے نہیں کیے تھے۔ تحفظ بنیاد اسلام بل یہ پاس کیا گیا ہے 22 جولائی کو پنجاب اسمبلی کی طرف سے۔ اس میں جو مختلف شقیں ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ شروع میں ختم النبیین اور آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم عربی ٹیکسٹ میں لکھا جائے گا، جتنی بھی کتابیں چھاپی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بکس پبلش کی جائیں گی ان کو ہر 3 مہینے بعد ایک آتھرائزڈ آفیسر سے چیک کروایا جائے گا کہ ان بکس میں کیا لکھا ہے، ان بکس کا ایجنڈا کیا ہے، میمورینڈا کیا ہے، وہ ساری بکس جو ہیں وہ چیک کروائی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایڈیشنل شقیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ہیں ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی صحابیات ہیں ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی زوجہ ہیں، امہات المؤمنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں ان کے نام کے آخر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور جتنے بھی بیٹے ہیں ان کے نام کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جائے گا اور پڑھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چاروں
खुलाफाए राशिदीन हैं, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके नाम के साथ भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखा जाएगा। ये वो शिकें हैं जो इस तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल में शामिल की गई हैं। पाकिस्तानी वेंटिलेटर्स पाकिस्तान का जो इदारा है नेशनल रेडियो टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन NRTC हरीपुर में ये वाक़ है और इन्होंने जो वेंटिलेटर्स बनाए हैं इनका नाम रखा गया सेफ वेंट SP100 और ये हैंड ओवर कर दी गए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA को। इसके अलावा NRTC की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 300 वेंटिलेटर्स पर मंथ है। एक माह के अंदर 300 वेंटिलेटर्स बना के ये गवर्नमेंट को NDMA को दे सकते हैं। PM का जो फोकल पर्सन है कोविड-19 के मामले पे वो उसका नाम डॉक्टर फैसल सुल्तान है। मेरे नाम से आप याद रख लें, मेरा नाम फैसल है और मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपके लिए कोविड-19 वीडियो बनाई थी और कोविड-19 के लिए प्राइम मिनिस्टर का जो फोकल पर्सन है उसका नाम भी फैसल है, डॉक्टर फैसल सुल्तान। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NRTC इनका नाम ब्रिगेडियर तौफीक अहमद है। NRTC टी से आप तौफीक याद रख लें। जब आप NR पढ़ेंगे आगे आप T पढ़ेंगे तो T से आपको याद आ जाएगा कि इसका नाम तौफीक है, T से तौफीक। चेयरमैन NDMA जो है इसका नाम आप इस तरह याद रख सकते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल। ND को निकाल दें, MA से मोहम्मद अफजल याद रख लें। NDMA आप पढ़ेंगे तो आखिर में MA से मोहम्मद अफजल आपको याद आ जाएगा। मैक्स प्लैंक सोसाइटी एसोसिएट्स ऑफ जर्मन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, जर्मनी के अंदर जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी एक सोसाइटी है, एक एसोसिएशन है जिसको मैक्स प्लैंक सोसाइटी कहा जाता है। इसका पुराना नाम केसर विल्हेम सोसाइटी था। 1911 से 1948 तक इसका नाम केसर विल्हेम सोसाइटी था। 1948 से ऑनवर्ड अब तक इसका नाम मैक्स प्लैंक सोसाइटी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी इसका हिस्सा था जब ये केसर विल्हेम सोसाइटी थी 1911 से 1948 तक। मैक्स प्लैंक जो है एक जर्मन फिजिसिस्ट था, उसने फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ हासिल किया था। अब तक मैक्स प्लैंक सोसाइटी ने 18 नोबेल प्राइज़ हासिल किए हैं जबकि 15 केसर विल्हेम सोसाइटी ने हासिल किए थे। मतलब ओवरऑल इनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो इनके मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से अब तक 1948 से लेकर 2020 तक 18 नोबेल प्राइज़ हासिल किए गए हैं। 1911 से 1948 तक जब ये केसर विल्हेम सोसाइटी थी उस वक़्त इन्होंने 15 नोबेल प्राइज़ हासिल किए थे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मैक्स प्लैंक सोसाइटी ने 33 नोबेल प्राइज़ अब तक हासिल किए हैं। बात हम क्यों कर रहे हैं इसकी, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तानी बॉर्न साइंटिस्ट आसिफा अख्तर जो हैं वो इसके बायोलॉजी एंड मेडिसिन सेक्शन की वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुई हैं। ये फर्स्ट इंटरनेशनल फ़ीमेल हैं जो कि इसकी वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुई हैं और फर्स्ट पाकिस्तानी हैं जो इसकी वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुई हैं इसके बायोलॉजी एंड मेडिसिन सेक्शन की। इसके बाद कुछ मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं जिनके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस टिडबिट्स बता देता हूँ। ये एक तरह के वन लाइनर हैं, एक लाइन में आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी और आपके लिए याद रखना आसान होगा। तुर्कमानिस्तान जो है वो लेटेस्ट मेंबर है, 25th कंट्री है, ऑब्जर्वर स्टेटस मिला इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। पंजाब गवर्नमेंट ने, ऊपर मैंने आपको बता दिया तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल, उसी बिल के तहत, उसी एक्ट के तहत पंजाब गवर्नमेंट ने 100 से ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स जो हैं उनमें ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट था उन पर पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट ने ही एक ऐप इंट्रोड्यूस की है बकर मंडी, जो कि ईद उल अज़हा के मौके पे बायर और सेलर दोनों के दरमियान कॉन्टैक्ट करवाने का ज़रिया बनेगी। एक तरह की ये OLX है। पाकिस्तान विल होस्ट द वर्ल्ड टूरिज्म फोरम 2021। पाकिस्तान वर्ल्ड टूरिज्म फोरम 2021 को होस्ट करेगा। मार्क हनिग्सबॉम इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड बुक द पेंडेमिक सेंचुरी। पेंडेमिक सेंचुरी नाम से एक नई बुक आई है। बुक्स के बारे में आमतौर पर पूछा जाता है मतलब PPSC पेपर्स ने, इसलिए मैंने ये नाम ऐड कर दिया है। द पेंडेमिक सेंचुरी के ऑथर हैं मार्क हनिग्सबॉम। गूगल ने
فلسطین کو اپنے گوگل میپ سے نکال دیا ہے، جس کی وجہ سے گوگل پہ کافی تنقید ہو رہی ہے، اور گوگل نے اس کا جو جواب دیا وہ یہ کہ اگرچہ دنیا کے 136 ملک جو ہیں وہ فلسطین کو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، لیکن گوگل نے یا امریکہ نے اور اس کے علاوہ زیادہ تر جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے کبھی بھی فلسطین کو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ اور گوگل میپس کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے گوگل میپ سے فلسطین شو نہیں کیا۔ اعتراض تو تب ہو جب پہلے انہوں نے شو کیا اور اب انہوں نے نکال دیا، اگرچہ انہوں نے پہلے غزہ سٹرپ اور ویسٹ بینک نام سے یہ دو نام موجود تھے نقشے کے اوپر، ان کو کسی ایرر کی وجہ سے یہ ڈیلیٹ ہو گئے ہیں، جن کو دوبارہ ایڈ کر دیا جائے گا، لیکن فلسطین کا نام نہ پہلے تھا اور نہ ہی اب ہے۔ یہ گوگل کی طرف سے جواب دیا گیا ہے۔ Anthropause is the term that has been coined to refer to the COVID-19 induced lockdown period in human history۔ COVID-19 کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کو ایک پراپر ٹرم کے طور پر اینتھروپاز کہا گیا ہے۔ 29 جولائی 2020 کو تانیہ ادریس اور ڈاکٹر ظفر مرزا نے اپنے عہدوں سے ریزائن کر دیا ہے۔ تانیہ ادریس جو ہیں ڈیجیٹل پاکستان کی ہیڈ تھیں، اور ڈاکٹر ظفر مرزا جو ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن ہیلتھ ایشوز پر یہ اسپیشل اسسٹنٹ تھے پرائم منسٹر کے۔ آئی پی ایل جو ہے 19 سپتمبر سے 8 نومبر کو یو اے ای میں کھیلا جائے گا۔ انڈیا کے بجائے یہ اس دفعہ یو اے ای میں کھیلا جائے گا کورونا پینڈیمک کی وجہ سے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز نے ایک بل پاس کیا ہے جس نے ٹرمپس کے مسلم بین کو ریورس کر دیا ہے، اور اس بل کو نو بین ایکٹ کہا گیا ہے۔ اس کو پاس کیا گیا 233 ووٹ سے، مخالفت میں 183 ووٹ پڑے۔ 23 جولائی کو یہ بل پاس کیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے جو ٹینیور جب اس کا سٹارٹ ہوا تو اس وقت ایک بل پاس کیا تھا، ایک پریزیڈنشل آرڈر جاری کیا تھا، جس کے تحت ایران، عراق، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، سیریا اور یمن کے جو شہری تھے ان پر امریکہ انٹری پر پابندی لگا دی گئی تھی، اور اس وقت اس کو مسلم بین جو بل ہے وہ کہا گیا تھا۔ اب یونائٹڈ اسٹیٹ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز نے اس بل کو ریورس کر کے یہ پابندی جو ہے وہ ہٹا دی ہے۔ آئی سی سی مینز T20 ورلڈ کپ جو ہے اس کو 18 اکتوبر سے 15 نومبر 2020 کو آسٹریلیا میں ہونا تھا، لیکن اب اس کو پوسٹ پون کر کے نومبر 2021 میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، اور یہ اب انڈیا میں ہوگا، آسٹریلیا کے بجائے اب انڈیا میں ہوگا نومبر 2021 میں۔ اکارڈنگ ٹو دا UN ڈیٹا، یونائٹڈ نیشنز کے ڈیٹا کے اکارڈنگ پاکستان کی جو پاپولیشن وائز رینک ہے دنیا میں وہ 6 سے 5ویں نمبر پہ آ گیا ہے۔ Pakistan has become newest permanent member of SCO Youth Council on 16 جولائی 2020۔ 16 جولائی 2020 کو پاکستان شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی یوتھ کونسل کا نیا پرماننٹ ممبر بن گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے انٹرنیشنل ڈیز ہوتے ہیں جو کہ آپ یاد رکھ لیں۔ 11 جولائی کو انٹرنیشنل پاپولیشن ڈے، 18 جولائی کو نیلسن منڈیلا ڈے، 20 جولائی کو ورلڈ چیس ڈے شطرنج کا دن، 28 جولائی کو ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے، اور 30 جولائی کو انٹرنیشنل ڈے آف فرینڈشپ۔ دیٹ واز آل فار دس ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ خدا حافظ۔